امام ترمذی ہے نا جنہوں نے حدیث لکھی ہے یہ ترمذی شریف، تو یہ حکیم بھی تھے، حکیم ترمذی کہتے ہیں، بہت بڑے حکیم بھی تھے، تو اپنے مطب پہ بیٹھے تھے، لوگوں کو دوا دارو دیا کرتے تھے، تو یہ بڑے خوبصورت تھے، ایک خاتون ان پر فریفتہ ہو گئی، اور وہ بھی اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ اس کی جھلک دیکھنے کے لیے ترستے تھے، لیکن وہ حضرت امام ترمذی پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن موقع پا کے کہ آپ تنہا کلینک پہ بیٹھے تھے کہ وہ آ گئی، اس نے کہا کہ دنیا مجھے دیکھنے کے لیے ترستی ہے اور میں آپ پہ فریفتہ ہوں۔ بس امام ترمذی رونا شروع کر دیا، اتنی دقت پیدا ہوئی، تو اس نے بھی کہا کہ میری معذرت، میں نے آپ کو کیا پیشکش کی، میں معذرت کرتی ہوں۔ تو اتنا روئے کہ خوف خدا کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے امام ترمذی کا حال برا ہو گیا۔ خیر وہ خاتون بھی چلی گئی، وقت گزرتا گیا، جب بوڑھے ہو گئے امام ترمذی تو ایک دن نماز کے بعد فارغ ہو کے بیٹھے تھے، تو اچانک خیال آیا کہ جوانی میں ایک ایسا وقت آیا تھا اور ایک خوبرو خاتون نے مجھے برائی کی پیشکش کی تھی اور میں نے ٹھکرا دیا تھا۔ مان خیال آیا کہ اگر میں اس کی پیشکش کو قبول کر لیتا تو بعد میں توبہ کر لیتا۔ بس یہ خیال آیا، پھر رونا شروع کر دیا کہ جب میں جوان تھا، جب امنگیں جوان تھی، جب آرزوئیں تازہ تھی، اور جب جوانی کا جوبن تھا اور حسن کا نکھار تھا اور خواہشات کو قابو میں رکھنا آسان کام نہیں تھا، تو میں نے اس وقت خواہشات کو قابو میں رکھا، اور اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے قوا بھی مدمحل ہو گئے ہیں، یادداشت بھی کھونے لگی ہے، زبان میں بھی لکنت آنے لگی ہے، چلتے ہوئے ٹھوکنے لگنے لگی ہیں، اور اب مجھے برائی کا خیال آیا۔ تو اس وقت کیا میرا روحانی عالم تھا، اور تو اس خوف سے اور اس پریشانی سے پھر رونا شروع کر دیا۔ دیر تک روتے رہے، رات پڑ گئی، رات روتے روتے سو گئے، حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، جوانی تھی اور خواہشات دیوانی ہوتی ہیں اس زمانے میں اپنے آپ پہ قابو رکھا، اور اب بڑھاپے میں مجھے یہ خیال آیا۔ تو امام ترمذی کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ کرو، اللہ معاف فرما دے گا، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت تم میرے زمانے کے زیادہ قریب تھے، اس لیے میرے زمانے کی برکتیں، اللہ اکبر، تمہارے اندر یہ روحانی قوتیں پیدا کر رہی تھی، اب تم میرے زمانے سے دور ہو گئے۔ تو جو حضور علیہ السلام کے قریب تھے، حضور کے زمانے کے قریب تھے، پھر حضور کے دور حیات میں تھے، پھر جو حضور کی قربت میں رہتے تھے، پھر ان کے معاملے ہو